رشتے دار ہیں شپ پہ، کیپٹن ہیں، قریبی رشتے دار ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ شپ پہ نا کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. ابھی تو وہ آج کل کم ہی جا رہے ہیں، جب وہ شپ پہ بہت زیادہ ہوتے تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے شپ پہ کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا کرنے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کچھوا ہے یا کوئی مخلوق ہے ایسی مچھلی، اس کے ریڈار لگا رہے ہیں یا کوئی کیمرہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، راستہ نہیں بھولتی. سمندر میں جا کے تو اچھا والا ذہین آدمی اندھا ہو جاتا ہے بھائی. میں اکثر بتاتا ہوں نا، سمندر میں تھوڑی دیر آگے جاؤ پھر نہیں پتا پاکستان کی طرح جاپان کی طرح کچھ نہیں پتا چلتا. تبھی تو یہ ایجنٹ لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا. وہ بتاتا تو رہتا ہوں وہ واقعہ. وہ ایک آدمی کو عمان جانا تھا نا، ایجنٹ کو پیسے کھلائے، وہ لانچ میں لے گیا، گھما کے گوادر پہ اتار دیا. اب تو گوادر بن گیا، پہلے نہیں بنا ہوا تھا، ریگستان تھا. اب وہ پریشان، اس کو بولا یہیں عمان ہے، آگے جا بس نکل لے خود. تو وہ گھوم رہا ہے، اس کو ایک بندہ ملا وہاں پہ، کہہ رہا ہے یار عمان کی طرح. اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے پتہ نہیں عمان کی طرح، میں خود کہاں گھوم رہا ہوں؟ قطر میں گھوم رہا ہوں میں تو سمندر میں جا کے کسی کو بھی بیوقوف بنا کے کہیں بھی لے جاؤ، وہ سمجھے گا میں امریکہ میں، وہیں گھماتے رہو، اندھا ہو جاتا ہے. لیکن وہ مچھلی ہے یا کچھوا ہے یا کیا مخلوق ہے، سائنسدان حیران تھے یہ کمبخت اتنے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ سمندر کے اندر کیسے طے کرتا ہے اور ٹھیک ادھر ہی پہنچتا ہے جہاں انڈے دے کے آیا. یہ تو یہ ریڈار کی مدد سے اس کو اللہ نے ایسی ریز لگائی ہوئی ہیں کہ یہ اس کا رابطہ رہتا ہے اپنے بچوں سے. تو وہ ریز کیچ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ہم دیکھیں وہ کون سی ہیں، ہم بھی وہ پھر آلات میں لگائیں. یہ جو سائنسدانوں کی ایجادات ہے نا، 99% یہ پہلے سے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں. سائنس نے ایجاد نہیں کیا، پہلے سے ایک چیز موجود تھی، اس کو پکڑ کے گرفتار کیا ہے. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم موبائل فون پہ یہاں سے بات کرتے ہیں اور 1 منٹ میں امریکہ سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے اور ہماری کال یہاں سے اڑ کے وہاں، کیا سائنس کی ترقی ہے. اللہ کے بندو، یہ سائنسدان نے ایجاد نہیں کی، یہ لہریں پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں. سائنسدانوں کو پتا چل گیا کہ یار ایسی لہریں ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں. ان لہروں کو، اس گھوڑے کو پکڑو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھوڑا تو پہلے سے موجود ہے، اس کو سدھارو. جیسے گھوڑا پہلے سے موجود ہے نا، تیز رفتار، آپ کو پتا ہے یار یہ مجھے 2 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچا دے گا. تو اب گھوڑے کو کسی ٹیکنیکل طریقے سے قابو میں کرو، لگام دو اور اس کی پشت پہ بیٹھ کے جہاں چاہے پہنچ جاؤ. تو انہی لہروں کو سائنسدانوں نے قابو کیا کہ یار یہ تو گھوم رہی ہیں ہواؤں میں، ان لہروں کو کس طرح ہم قابو کریں اور کس طرح اپنی مرضی کا کام لیں. تو اس لہروں کے، ان ریس کے گھوڑوں کو سائنسدانوں نے لگام دی اور بولا کہ بھائی تو نے جانا تو ہے امریکہ، تو میری آواز کو اپنی پشت پہ سوار کر کے یہاں سے وہاں پہنچا دیں. تو یہ اللہ کی پیدا کردہ لہریں ہیں جو 1 سیکنڈ میں میرے اس بیان کو پوری دنیا میں اسی وقت پہنچا رہی ہیں. تو سائنسدان موجد نہیں ہوتے، ایجاد کرنے والے نہیں ہوتے، مطلع ہونے والے ہوتے ہیں. ایک چیز پہلے سے ہے، آپ کو مل گئی، وہ نظر آ گئی. 99% چیزیں ایسی ہیں. اور یہ بھی کہ سائنسدان چلے تھے کچھ اور تلاش کرنے، مل گیا کچھ اور. تو یہ ساری چیزیں، یہ موبائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ کائنات میں پہلے سے چھوڑی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اور اس لیے چھوڑ دی اللہ نے. اللہ کو پتا تھا آبادی بہت بڑھ جائے گی، فیملی پلاننگ والوں کو اعتراضات شروع ہو جائیں گے، تو میں پہلے سے انتظام کر لوں. اتنی آبادی بڑھے گی تو کمیونیکیشن کا ایک رابطہ ہونا چاہیے. گدوں گھوڑوں کا جب اتنی ترقی ہوگی تو گدے گھوڑوں پہ انسان اکتفا نہیں کر سکتا. دیکھو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے مالتھس تھا ایک یہودی، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا بچے جس سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں نا تو رزق ختم ہو جائے گا. اس کمبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن زمین میں ابھی وسائل بھی، ابھی گیس اور پیٹرول کے ذخائر بھی دریافت ہونے والے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ لکڑیاں جلا جلا کے کہاں اتنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے بھائی، اور کیسے یہ گندم پیدا ہوگی، کیا ہوگا. اس کو نہیں بیچارے کو پتا تھا کہ ابھی کائنات کے بہت سارے رازوں سے پردے اٹھنے والے ہیں. اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے گیس، بجلی کے ذخائر، پیٹرول، تیل، اور یہ برقی لہریں پیدا کی ہیں، ریڈیائی لہریں پیدا کی ہیں. ابھی ان پر بھی انسان ان کو بھی قابو کرنے والا ہے، ان سے بھی بہت سارے کام لے گا. تو اس لیے وہ بیچارہ وہ مر گیا ٹھیک ہے. اور اس نے جو پیشگوئیاں کی تھی، ایک پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی. بلکہ خود ماہر معیشت لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا آبادی اگر اتنی ہو گئی تو لوگ بھوکے مریں گے. تو ماہرین معیشت لکھتے ہیں کہ آبادی اس سے 10 گنا بڑھ گئی ہے مگر بھوکے نہیں مرے. اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو انسان کی حماقت سے مر رہا ہے، دولت کی غلط تقسیم سے مر رہا ہے، آبادی کے بڑھنے سے نہیں مر رہا. بلکہ ماہرین معیشت، گوروں کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ریٹرن میں حوالے موجود ہیں ان کے،
انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نہ صرف یہ کہ بھوک سے مر نہیں رہے بلکہ انسان کو اتنی بہترین خوراک اور اتنی وافر مقدار میں اتنی بڑی تعداد میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی. رزق کے ذخائر کئی گنا بڑھ گئے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ ساری چیزیں کس کی دلیل ہیں؟ کوئی ہے بنانے والا. لیکن ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں, گوروں کی تو تعریف کرتے ہیں کہ بھائی اتنا زبردست ڈاکومنٹری بنائی, اور جس نے کائنات کو بنایا اس کے لیے ایک سبحان اللہ نہیں, اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یار اس کی نافرمانی چھوڑیں, اس کے سجدہ کریں اس کے سامنے, اس کے حکام کو فالو کریں. نہ نہ نہ, کریں گے ہم اپنا. میں کہتا ہوں چلو جس گورے نے ڈاکومنٹری بنائی اور جو کائنات تمہیں دکھا رہا ہے اس کائنات کے خالق کو نہیں مانتے, اس گورے سے محبت کرتے ہو جس نے اس گورے کو بنایا, اس سے اسی بیس پہ اس سے محبت کر لو کہ اس نے اس گورے کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گورا بھی تو کسی نے بنایا ہے نا, جس کو آپ کہتے ہو بڑا ذہین ہے, تو یہ بھی تو خود تھوڑی بنائے. تو اور اس کو گورا بنایا, کالا بھی بنا سکتا تھا اس کو. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو گوروں سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی پیکج میں لے کر آیا ہوں کہ گوروں سے میں نہیں کہہ رہا کہ نفرت کرو, لیکن جس نے گورے کو بنایا اس بنانے والے سے پہلے محبت کرو. گورا بعد میں ہے, جو خالق ہے گورے کا وہ پہلے ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتے میرے بھائی تو قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھکانہ بہت برا ہے, وہ جہنم کی